خوش آمدید۔ آج ہم ایک بہت ہی دلچسپ موضوع پر بات کرنے والے ہیں، سیکھنے کے عمل پر، اور یہ کہ کون سی سائنس ہے جو اسے واقعی مؤثر بناتی ہے۔ ہمارے پاس جو مواد ہے وہ ایک کتاب میک اٹ اسٹک پر مبنی ہے۔ جی، اور یہ مواد جو ہے یہ کوگنیٹو سائنٹسٹ یعنی علمی نفسیات دان اور ایک کہانی کو مصنف نے مل کر تیار کیا ہے، اور ان کا جو مرکزی نقطہ ہے وہ کافی آپ کہہ سکتے ہیں چونکا دینے والا ہے۔ اچھا، وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ سیکھنے کے جو طریقے ہم سب سے زیادہ استعمال کرتے ہیں نا، اور جنہیں ہم مؤثر سمجھتے ہیں، وہ اکثر سب سے کم کارآمد ہوتے ہیں۔ اوہ، یعنی ہماری اپنی جو سمجھ بوجھ ہے وہ اکثر ہمیں غلط راستے پر ڈال دیتی ہے؟ بالکل ایسا ہی لگتا ہے، لیکن اچھی خبر یہ ہے کہ تحقیق نے کچھ ایسی حکمت عملیوں کی نشاندہی کی ہے جو واقعی کام کرتی ہیں۔ ٹھیک، تو آج ہم اسی پر ایک گہری بات چیت کریں گے، ان طریقوں کو سمجھیں گے جو تحقیق کی روشنی میں مؤثر ثابت ہوئے ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ سیکھنے کے عمل کو بہتر بنایا جا سکے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں کچھ عام غلط فہمیوں سے سیکھنے کے بارے میں جو پائی جاتی ہیں۔ ٹھیک ہے۔ سب سے عام شاید یہ خیال ہے کہ کسی چیز کو بس بار بار پڑھتے رہو، یا امتحان سے ایک رات پہلے خوب رٹا لگاؤ۔ ہاں، کریمنگ جسے کہتے ہیں، جی، تو وہ چیز ذہن میں بیٹھ جائے گی۔ یہ تو تقریباً ہر طالب علم نے کیا ہوگا، میں نے بھی کیا ہے۔ اسے میسڈ پریکٹس بھی کہتے ہیں نا؟ بالکل، اور تحقیق بتاتی ہے کہ کالج کے 80% سے زیادہ طلباء 80%؟ اچھا خاصا نمبر ہے۔ جی ہاں، وہ اسے اپنی بنیادی حکمت عملی سمجھتے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یہ واقعی کام کرتا ہے؟ تحقیق کے مطابق بہت کم، یہ سب سے کم مؤثر طریقوں میں سے ایک ہے۔ اچھا، کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایک مہارت کا فریب نظر پیدا کرتا ہے، illusion آف ماسٹری۔ فریب نظر مطلب یہ کہ جب آپ کسی متن کو بار بار پڑھتے ہیں تو وہ جانا پہچانا لگنے لگتا ہے۔ ہاں، لگتا ہے کہ ہاں یہ تو پڑھا ہوا ہے۔ بالکل، اور اس شناسائی کو ہم غلطی سے سمجھ لیتے ہیں کہ ہمیں یہ موضوع سمجھ آ گیا ہے۔ اوہو، یعنی ایسا لگتا ہے کہ یاد ہو گیا ہے، لیکن اصل میں صرف شناسائی بڑھی ہوتی ہے، سمجھ نہیں۔ بالکل، واشنگٹن یونیورسٹی کی ایک تحقیق میں یہی بات سامنے آئی کہ کسی چیز کو پڑھنے کے فوراً بعد دوبارہ پڑھنے کا فائدہ وہ صرف تب ہوتا ہے اگر فوراً کوئی ٹیسٹ لے لیا جائے۔ لیکن یہ معلومات زیادہ دیر تک یاد نہیں رہتی، دیر پا یادداشت نہیں بنتی اس سے۔ تو وہ جو مثال تھی UCLA والی، ہاں، وہ بہت دلچسپ ہے کہ پروفیسرز کو بھی پتہ نہیں تھا فائر ایکسٹنگوشر کہاں ہے۔ جی، فیکلٹی طلبہ ان سے پوچھا گیا کہ آپ کے دفتر کے قریب ترین آگ بجھانے والا آلہ کہاں ہے، اور زیادہ تر لوگ، حتیٰ کہ وہ پروفیسر جو وہاں شاید 25 سال سے تھے، 25 سال؟ ہاں، وہ یہ نہیں بتا سکے کہ وہ ان کے دفتر کے دروازے کے بالکل ساتھ ہی نصب تھا۔ یہ تو حیران کن بات ہے۔ مطلب صرف بار بار دیکھنا کافی نہیں ہے جب تک ہم فعال طور پر اس پر توجہ نہ دیں۔ بالکل، جب تک آپ کا دماغ اس پر کام نہ کرے۔ تو اگر بار بار پڑھنا یا رٹنا مؤثر نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ یہیں پر وہ کتاب کا مرکزی خیال آتا ہے نا، جو تھوڑا الٹا لگتا ہے۔ جی، وہ یہ ہے کہ جب سیکھنا مشکل محسوس ہوتا ہے، جب اس میں زیادہ ذہنی کوشش لگتی ہے، تو وہ سیکھنا زیادہ گہرا اور پائیدار ہوتا ہے۔ اسے ڈیزائربل ڈیفیکلٹیز کہا گیا ہے، یعنی مطلوبہ مشکلات۔ مطلوبہ مشکلات یعنی مشکل ہونا اچھا ہے؟ ایک خاص قسم کی مشکل۔ آسان سیکھنا وہ کہتے ہیں ریت پر لکھنے کی طرح ہے، پہلی لہر آئی اور مٹ گیا۔ ٹھیک۔ جبکہ محنت طلب سیکھنا پتھر پر نقش کی طرح ہے۔ یہ بات سمجھنا تھوڑا مشکل ہے، کیونکہ ہمیں تو لگتا ہے کہ اگر کوئی چیز آسانی سے سمجھ آ رہی ہے تو ہم اچھا سیکھ رہے ہیں۔ یہی تو وہ فریب نظر ہے جس کی ہم بات کر رہے تھے۔ جب دماغ کو کسی معلومات کو سمجھنے یا یاد کرنے کے لیے زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے نا، تو وہ اس معلومات کو زیادہ گہرائی سے پروسیس کرتا ہے، اور اس کوشش کے نتیجے میں جو یادداشت کے نقوش بنتے ہیں وہ زیادہ مضبوط ہوتے ہیں۔ لیکن مشکل یہ ہے کہ اس محنت کے دوران ہمیں لگتا ہے کہ شاید ہم سیکھ ہی نہیں پا رہے یا بہت آہستہ چل رہے ہیں۔ بالکل، یہی لگتا ہے کہ ہم ترقی نہیں کر رہے، جبکہ حقیقت میں یہی کوشش دیر پا نتائج کی بنیاد بن رہی ہوتی ہے۔ تو پھر پہلی مؤثر حکمت عملی کیا ہے جو اس مشکل کو مطلوبہ بناتی ہے؟ کتاب میں یاداوری کی مشق یعنی ریٹریول پریکٹس پر بہت زور دیا گیا ہے۔ یہ کیا چیز ہے؟ جی بالکل، اس کا سادہ مطلب ہے
मालूमात को किताब या नोट से दोबारा पढ़ने की बजाय उसे अपनी याददाश्त में से निकालने की कोशिश करना। अच्छा, यानी रिकॉलिंग? हाँ, रिकॉल करना। जैसे कोई सवाल हल करना या किसी मौजू को अपने अल्फाज में बयान करने की कोशिश करना बगैर देखे। फ्लैश कार्ड्स जो इस्तेमाल करते हैं वो इसी की मिसाल है? हाँ, वो एक बहुत सादा और आम शक्ल है, लेकिन इसका दायराकार बहुत वसी है। ठीक है, तो इसके फायदे क्या हैं? इस यादावरी की मश्क के कम से कम 2 बड़े फायदे हैं। पहला तो ये कि ये अमल याददाश्त के जो रास्ते हैं ना, न्यूरल पाथवेज जी, उनको मजबूत करता है। जब आप कोई चीज याददाश्त से निकालते हैं तो आप इस रास्ते को इस्तेमाल कर रहे होते हैं और हर इस्तेमाल इसे मजीद पुख्ता करता जाता है। इससे भूलने का अमल सुस्त हो जाता है। ठीक है, ये तो समझ में आया। और दूसरा फायदा? दूसरा फायदा शायद ज्यादा अहम है। वो ये है कि ये आपको बताता है कि आप क्या जानते हैं और क्या नहीं जानते। अच्छा, इसे मेटाकॉग्निशन कहते हैं, यानी अपने इल्म के बारे में आगाही। मेटाकॉग्निशन यानी अपने जानने के अमल को जानना। बिल्कुल। जब आप याद करने की कोशिश करते हैं और नाकाम होते हैं तो आपको फौरन पता चल जाता है कि अच्छा, ये हिस्सा मुझे ठीक से नहीं आता, इस पर मजीद तवज्जो देने की जरूरत है। तो ये एक तरह से आपकी पढ़ाई को ज्यादा फोकस्ड बना देता है। बिल्कुल, ज्यादा मौसर बनाता है। वो जो 8वीं जमात की साइंस क्लास वाली तहकीक थी वो इसको वाज़ेह करती है ना? जी हाँ, बहुत अच्छे तरीके से। उसमें जिन मौज़ूआत पर तुलबा से बाकायदगी से छोटे छोटे क्विज लिए गए, कम अहमियत वाले लो स्टेक्स क्विजेज। जी, इन मौज़ूआत में उनका औसत ग्रेड A- था। A-, ये तो बहुत अच्छा है। हाँ, जबकि जिन मौज़ूआत को सिर्फ पढ़ा गया था या दोहराया गया था उनमें औसत C+ रहा। C+, ये तो बहुत बड़ा फर्क है। जी बिल्कुल, वाज़ेह फ़र्क है। इससे ये सबक मिलता है कि टेस्टिंग को, जांच को सिर्फ ग्रेड देने का जरिया ना समझा जाए। ये सीखने का एक इंतहाई ताकतवर जरिया है। हर बार जब आप खुद को जांचते हैं, चाहे वो रस्मी इम्तिहान हो या सिर्फ खुद से पूछे गए सवालात, हाँ, आप अपनी याददाश्त को मजबूत कर रहे होते हैं और ये आपको अपने अननोन से अननोन अननोन्स, हाँ, उनसे नोन अननोन्स यानी मालूम नामालूम की तरफ लाता है। आपको पता चलता है कि आप क्या नहीं जानते। वो पायलट मेट ब्राउन वाली मिसाल भी तो इसी रिट्रीवल प्रैक्टिस की है ना, फ्लाइट सिम्युलेटर में? बिल्कुल, उसे सिर्फ थ्योरी नहीं पढ़ाई गई, उसे सिमुलेटर में डाला गया जहां उसे हंगामी हालात का सामना करना पड़ा और उसे याद करना पड़ा कि क्या करना है। जी, दुरुस्त इकदामात याद करके उन पर अमल करने की मश्क कराई गई। ये फ़ाल यादावरी है, एक्टिव रिट्रीवल। और यही चीज फिर असल जिंदगी में काम आती है दबाव के तहत। बिल्कुल। अच्छा, अब अगली मौसर हिकमत अमली की बात करते हैं, तफसील बयान करना या एलैबोरेशन। इसका क्या मतलब है, ये कैसे काम करता है? तफसील बयान करना या एलैबोरेशन, इसका मतलब है कि नई मालूमात को महज याद करने की बजाय उसे गहराई में समझना, ठीक है। उसे अपने अल्फाज में बयान करना और सबसे अहम, उसे पहले से मौजूद इल्म के साथ जोड़ना। अच्छा, यानी कनेक्शंस बनाना। जी, आप जितना ज्यादा नई मालूमात को पुराने इल्म से मुंसलिक करेंगे, उतने ही ज्यादा हुक या राब्ते बनेंगे आपके जहन में, जिससे बाद में उसे याद करना आसान हो जाएगा। इसकी कोई मिसाल दे रोजमर्रा की जिंदगी से? किताब में कई मिसालें हैं, जैसे हरारत की मुंतकली, हीट ट्रांसफर। इसके 3 तरीके हैं, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। जी, अब इन्हें सिर्फ रटने की बजाय आप उन्हें अपने तजर्बात से जोड़ सकते हैं। जैसे गर्म कॉफी का कप पकड़ने से हाथ गर्म होना, ये कंडक्शन है। हाँ, ये तो होता है। सर्दियों में हीटर से कमरे की हवा का गर्म होना, ये कन्वेक्शन है। सही। या धूप में बैठकर गर्मी महसूस करना, ये रेडिएशन है। अच्छा, तो जब आप ये ताल्लुक बनाते हैं तो ये तसव्वुरात ज्यादा बामानी हो जाते हैं। बिल्कुल, और यादगार भी। आप सिर्फ अलग अलग फैक्ट्स नहीं याद कर रहे हैं, आप एक पूरा सिस्टम समझ रहे हैं। यानी मालूमात को अलग थलग याद करने की बजाय इसे एक बड़े जाल का, एक नेटवर्क का हिस्सा बनाना। जी हाँ। वो गैरी लार्सन का कार्टून याद है जिसमें एक तालिब इल्म कहता है, मेरा दिमाग भर गया है। हाँ। शायद अगर आप सिर्फ रट रहे हो तो दिमाग भर भी जाए, लेकिन अगर आप एलैबोरेशन कर रहे हैं यानी मानी और राब्ते बना रहे हैं तो शायद सीखने की गुंजाइश लामहदूद है। बिल्कुल, क्योंकि आप नई मंजिलें नहीं बना रहे हैं, आप मौजूदा इमारत में नए कमरे और रास्ते बना रहे हैं। और जब आप नई मालूमात को इस तरह पुराने इल्म से जोड़ते हैं और मुनज़्ज़म करते हैं ना,
تو آپ دراصل اپنے ذہن میں اس موضوع کا ایک مربوط نقشہ یا خاکہ بنا رہے ہوتے ہیں۔ اسے ذہنی خاکہ یا مینٹل ماڈل کہتے ہیں۔ مینٹل ماڈل؟ جی، اور یہ کسی بھی شعبے میں گہری سمجھ اور مہارت یعنی میسٹری حاصل کرنے کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ وہ بیس بال کے بلے باز والی مثال وہ یہاں فٹ بیٹھتی ہے؟ بہت اچھی طرح۔ ایک ماہر بلے باز جو ہے وہ صرف گیند کو نہیں دیکھتا، وہ پچ کی قسم دیکھتا ہے، کرو بال ہے، فاسٹ بال ہے، پچھلے تجربات، فیلڈرز کہاں کھڑے ہیں، کھیل کی کیا صورتحال ہے، ان سب معلومات کو وہ اپنے تیار شدہ ذہنی خاکوں سے ملاتا ہے اور پھر فیصلہ کرتا ہے کہ کیسے کھیلنا ہے۔ بالکل، یہ صرف ایک ریفلیکس ایکشن نہیں ہوتا، یہ صورتحال کا تجزیہ ہوتا ہے جو پہلے سے موجود منظم علم کی بنیاد پر کیا جاتا ہے۔ واہ! یہی چیز ہر شعبے میں مہارت کی کنجی ہے۔ شطرنج ہو، کھانا پکانا ہو یا نیورو سرجری ہو، علم بنیاد ہے۔ وہ آئنسٹائن کا کال جو ہے، ہاں، کہ تخلیقی صلاحیت علم سے زیادہ اہم ہے، یہ اکثر سیاق و سباق سے ہٹ کر پیش کیا جاتا ہے۔ اچھا۔ حقیقت میں علم کے بغیر نہ تو تخلیقی صلاحیت ممکن ہے اور نہ ہی گہرا تجزیہ۔ آپ نیورو سرجن کیسے بن سکتے ہیں اگر آپ کو پہلے اعصابی نظام، ڈھانچے، عضلاتی نظام یاد ہی نہ ہوں؟ صحیح بات ہے، بنیاد تو علم ہی ہے۔ جی، علم کی بنیاد ضروری ہے۔ آپ ایک انجن پر جہاز اتارنا سیکھنے سے پہلے 2 انجنوں پر اتارنا تو سیکھیں گے نا؟ بالکل۔ اچھا، کتاب میں 2 اور مؤثر حکمت عملیوں کا ذکر بھی تھا جو مطلوبہ مشکلات پیدا کرتی ہیں۔ ایک تو مشق میں وقفہ دینا، اسپیسنگ، جی، اور دوسری مختلف موضوعات کو ملا کر مشق کرنا، انٹرلیونگ۔ ان پر تھوڑی روشنی ڈالیں گے؟ ضرور۔ اسپیسنگ یا مشق میں وقفہ دینے کا مطلب بہت سادہ ہے کہ ایک ہی نشست میں کسی موضوع کی ساری مشق کرنے کی بجائے اسے وقت کے ساتھ پھیلا دیا جائے۔ یعنی روز تھوڑا تھوڑا کرنا بہتر ہے بجائے ایک دن بہت سارا۔ بالکل۔ مثال کے طور پر اگر آپ کوئی نئی زبان کے الفاظ یاد کر رہی ہیں تو روزانہ تھوڑا وقت دینا، یہ ہفتے میں ایک بار کئی گھنٹے لگانے سے کہیں زیادہ مؤثر ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وقفہ دینے سے آپ کو معلومات کو یادداشت سے نکالنے میں تھوڑی زیادہ کوشش کرنی پڑتی ہے، آپ تھوڑا سا بھول چکے ہوتے ہیں۔ تو وہ ریٹریول والی بات پھر آ گئی۔ جی ہاں، یہ اسپیسنگ اصل میں ریٹریول پریکٹس کو زیادہ مؤثر بناتا ہے اور یہ کوشش یادداشت کو مضبوط کرتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور انٹرلیونگ کیا ہے؟ مختلف موضوعات کو ملانا؟ اس کا مطلب ہے کہ ایک ہی قسم کے سوالات یا مسائل کی لگاتار مشق کرنے کی بجائے، جیسے اگر آپ ریاضی کر رہے ہیں تو صرف جمع کے سوالات کی ایک لمبی لائن، اس کی بجائے مختلف اقسام کے متعلقہ سوالات کو ملا جلا کر بے ترتیب انداز میں حل کیا جائے، جمع، تفریق، ضرب، تقسیم، سب مکس۔ یا جیسے وہ پرندوں والی مثال تھی، کہ پرندوں کی اقسام سیکھتے ہوئے ایک ہی خاندان کے سارے پرندے ایک ساتھ یاد کرنے کی بجائے مختلف خاندانوں کے پرندوں کو ملا کر ان کی شناخت کی مشق کرنا۔ لیکن اس سے تو چیزیں زیادہ مشکل ہو جائیں گی، کنفیوژن نہیں ہوگا؟ مشکل ضرور لگتا ہے، شروع میں کارکردگی بھی کم لگتی ہے، لیکن یہی اس کی خوبی ہے۔ اچھا، وہ کیسے؟ انٹرلیونگ آپ کو نہ صرف ہر قسم کے مسئلے کو حل کرنا سکھاتا ہے بلکہ یہ بھی سکھاتا ہے کہ پہلے مسئلے کی قسم کو پہچانا کیسے جائے۔ اچھا، یعنی یہ فرق کرنا کہ یہ جمع کا سوال ہے یا ضرب کا۔ بالکل۔ حقیقی زندگی میں مسائل پر لیبل تو نہیں لگا ہوتا نا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ تو انٹرلیونگ آپ کو اس پہچان کے عمل کی مشق کراتا ہے۔ اس سے جو سیکھنا ہوتا ہے وہ زیادہ گہرا اور ورسٹائل ہوتا ہے، یعنی آپ مختلف حالات میں اپنے علم کا اطلاق کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ یہ تو بہت اہم ہے۔ ایک اور دلچسپ بات جو کتاب میں تھی وہ جنریشن ایفیکٹ کے بارے میں تھی، کہ کسی مسئلے کا حل دیکھنے سے پہلے اسے خود حل کرنے کی کوشش کرنا، چاہے آپ ناکام ہی کیوں نہ ہو، وہ بھی سیکھنے میں مددگار ہے۔ جی ہاں، یہ کوشش چاہے ناکام ہی ہو، آپ کے دماغ کو اس مسئلے کی ساخت کو سمجھنے کے لیے تیار کرتی ہے، پریپیئر کرتی ہے۔ ہاں، جب آپ خود کوشش کر چکے ہوتے ہیں تو بعد میں جب حل بتایا جاتا ہے تو وہ زیادہ بہتر طور پر سمجھ آتا ہے اور یاد بھی رہتا ہے، آپ اس کے لیے زیادہ تیار ہوتے ہیں۔ زبردست۔ کتاب میں سیکھنے کے انداز یا لرننگ سٹائلز کے مشہور نظریے کو بھی رد کیا گیا ہے، وہ جو کہتے ہیں کہ کوئی بصری سیکھنے والا ہے، کوئی سمی۔ جی، اس پر بہت بات ہوتی ہے لیکن تحقیق اس کی حمایت نہیں کرتی۔ تو یہ صرف ایک مفروضہ ہے؟ زیادہ تر شواہد یہی بتاتے ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ ہم اپنی تمام حسیات اور صلاحیتوں کو استعمال کریں۔
یہ سوچنا کہ میں تو صرف دیکھ کر سیکھتی ہوں، یہ خود کو محدود کرنا ہے۔ ٹھیک۔ اور ایک اور اہم بات یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ ذہنی قابلیت کوئی پیدائشی طور پر طے شدہ چیز نہیں ہے، پتھر پر لکیر نہیں ہے۔ اچھا۔ ہر بار جب ہم کچھ نیا سیکھتے ہیں ہمارا دماغ جسمانی طور پر تبدیل ہوتا ہے، نئے کنیکشنز بنتے ہیں۔ یعنی ہم سیکھ کر زیادہ ذہین بن سکتے ہیں؟ بالکل، اور اس عمل میں ناکامی اور غلطیاں وہ لازمی حصہ ہیں۔ وہ اس بات کی علامت ہے کہ آپ کوشش کر رہے ہیں، آپ اپنی حدود سے آگے بڑھ رہے ہیں۔ ان سے گھبرانا نہیں چاہیے۔ یہ تو بہت حوصلہ افزا بات ہے۔ تو اگر ہم آج کی اس ساری گفتگو کا خلاصہ کریں تو مؤثر سیکھنے کا راز آسانی میں نہیں ہے۔ نہیں، بالکل نہیں۔ بلکہ فعال، بامانی اور تھوڑی مشکل کوشش میں ہے۔ اس میں معلومات کو صرف پڑھنا نہیں بلکہ یادداشت سے نکالنا، ریٹریول، اسے پرانے علم سے جوڑ کر بامانی بنانا، ایلیبوریشن، مشق میں وقفہ دینا اسپیسنگ اور مختلف موضوعات کو ملانا انٹرلیونگ شامل ہے۔ جی ہاں، اور خاص طور پر ٹیسٹنگ کو، جانچ کو صرف پیمائش کا آلہ نہیں سمجھنا، بلکہ سیکھنے کا ایک اہم اوزار سمجھنا چاہیے۔ بالکل۔ اور ان سب کے ساتھ ساتھ وہ میٹا کوگنیشن والی بات، خود آگاہی، ہاں، وہ بہت ضروری ہے۔ ہمیں مسلسل یہ جانچتے رہنا چاہیے کہ ہم کیا سمجھتے ہیں اور کیا نہیں سمجھتے، تاکہ ہم اس مہارت کے فریب نظر کا شکار نہ ہوں۔ وہ کائلی ہنکلر والی مثال یاد ہے جو فوجی اصطلاح استعمال کرتی تھی؟ ہاں، سمت کا تعین کرنا، شوٹنگ اینڈ ایزیمتھ۔ اس کا کیا مطلب تھا ان کے لیے؟ مطلب یہ کہ وہ باقاعدگی سے خود کو جانچتی تھیں کہ وہ کہاں کھڑی ہیں، ان کی سمجھ درست سمت میں جا رہی ہے یا نہیں، کہاں کمی ہے، کہاں مزید محنت کی ضرورت ہے۔ یہ واقعی ایک بہت طاقتور طریقہ لگتا ہے اپنی لرننگ کو ٹریک پر رکھنے کا۔ جی بالکل۔ اور یہیں پر ایک آخری غور طلب نقطہ میرے ذہن میں آ رہا ہے۔ جی، ہم نے یہ تو جان لیا کہ محنت طلب، مشکل سیکھنا دیر پا یادداشت کے لیے بہترین ہے، لیکن اس عمل کے دوران اکثر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہم بہت سست رفتاری سے ترقی کر رہے ہیں، وہ فوری کامیابی کا احساس نہیں ملتا۔ ہاں، یہ ایک چیلنج ہے۔ انٹرلیونگ، جو شروع میں مشکل لگتی ہیں لیکن طویل مدت میں بہترین نتائج دیتی ہیں، ان کے درمیان توازن کیسے قائم کر سکتے ہیں؟ یہ ایک بہت اچھا سوال ہے۔ شاید اس کا جواب صبر اور اعتماد میں ہے۔ یہ اعتماد کہ یہ مشکل رائلہ نہیں جائے گی۔ شاید یہ ایک ایسا سوال ہے جس پر ہم سب کو جو کچھ بھی سیکھ رہے ہیں غور کرنا چاہیے۔ اسی سوال کے ساتھ آج کی گفتگو ختم کرتے ہیں۔